إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین کرام بزرگوں دوستوں ساتھیوں خواتین اسلام و پیارے بچوں میں نے سورہ فلق سورہ نمبر 113 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے آج جمعہ کے خطبے میں میری تقریر کا عنوان ہے ٹاپک ہے حسد کی آگ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ جمعہ کے لیے وقت سے پہلے مسجد کے اندر چلے آئے اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پانچوں وقت کی نماز میں خاص طور پر فجر کی نماز میں وقت سے پہلے مسجد میں پہنچا دے آمین ابھی جلد ہی الحمدللہ ہم اور آپ قربانی کرنے والے ہیں جانور بھی خریدنے والے ہیں بکرا بھی خریدنے والے ہیں تو بکرا خریدنے سے پہلے جن کو ہم نے اور آپ نے بکرا بنایا ہے ان کا لین دین چکا دیجئے وہ زیادہ صحیح ہے اور ہمارے دل میں جو ایک چیز ہے خنث ہے کسی کے خلاف اسی پر مجھے بات کرنی ہے کینہ کپٹ رکھنا حسد جلن اس پر انشاءاللہ بات کریں گے حسد کا ایک عام مفہوم سمجھ جائیے ہم اور آپ اپنی پریشانی سے پریشان نہیں ہیں ہم اور آپ اپنی پریشانی سے پریشان نہیں ہیں دوسروں کی آسانی سے پریشان ہے کہ وہ آرام سے کیوں ہے بس اسی کا نام حسد ہے اگر کوئی تکلیف میں ہو اور ہم خوش ہوتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ ہمارے اندر حسد اور جلن ہے ایک سمندر ہے جو طوفان سے خوش ہوتا ہے ایک سمندر ہے جو طوفان سے خوش ہوتا ہے میرا بھائی میرے نقصان سے خوش ہوتا ہے تو ہمارے اندر حسد اور جلن ہے ہر ایک کے پاس ہے کوئی اظہار کرتا ہے کوئی دبا کر کے رکھتا ہے ایک مولوی صاحب دوسرے مولوی صاحب سے جلتے ہیں کیوں ان کی اچھی تقریر ہو رہی ہے میری ہو ہی رہی ہے ایک قاری صاحب دوسرے قاری صاحب سے جلتے ہیں کہ یار ان کی اچھی آواز ہے میری آواز اچھی نہیں کب اس کی آواز بڑھ جائے ایک تاجر دوسرے تاجر سے جلتا ہے ایک دکاندار دوسرے دکاندار سے جلتا ہے ایک چائے والا دوسرے چائے والے سے جلتا ہے یعنی جس کے بعد جو بھی سامان ہے اگر اس جیسا سامان کسی کے پاس ہے تو اس سے جلتا ہے جبکہ خوش ہونا چاہیے ایک چائے کی دکان ہے بازو میں سیم چائے کی دکان کھولنے کے لیے بیٹھیے گا تو آپ سے دشمنی کر لے گا کیوں بھائی وہ اپنے نصیب سے کھائیں گے آپ اپنے نصیب سے کھائیے گا حسد اور جلن ہر ایک کے اندر ہے لیڈیز کے اندر بھی ہے جینٹس کے اندر بھی ہے ہر ایک کے اندر بھی ہے یعنی کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلنا
اور اس کو ختم ہونے کے لیے دعا کرتے رہنا کہ کب ختم ہو جائے، ہم کو نہ ملے چلے گا، ان کو جو ملا ہوا وہ ختم ہو جائے۔ اور ہم اور آپ بھی ایسے ہیں نا، دکھاتے بہت ہیں، جبکہ نعمتوں کو چھپانا چاہیے، لیکن ہم اور آپ دکھاتے ہیں۔ جہاں اللہ نے دولت دے دی، دو کام ہم اور آپ بہت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دو کام، بہترین محل بنا لیا، اور بہترین گاڑی خرید لی، اور بہترین موبائل شریف لے لیا۔ یہ دو چار کام بہت ہے۔ موبائل تو ہر ایک کے جیب میں اب دو دو آ گیا ہے، لیکن پھر بھی سب لوگ کہتے ہیں کاروبار نہیں چل رہا ہے، لیکن 50,000 کا 1 لاکھ کا موبائل ہے، اور ہم اور آپ اپنا موبائل دوسرے کو دکھاتے بھی رہتے ہیں، میرا موبائل دیکھیے، میری گاڑی دیکھیے۔ کیوں بھائی؟ نعمت کیوں دکھا رہے ہیں ہم اور آپ؟ حدیث کے اندر آیا، صحیح الجامع حدیث نمبر 943، استعینوا علی انجاح حوائجکم بالکتمان فإن کل ذی نعمت محسود۔ لوگوں، اللہ سے مدد مانگو اپنی نعمتوں کو چھپا کر کے، کیونکہ نعمتوں کے لیے حسد کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو ہم اور آپ چھپاتے کیوں نہیں ہیں؟ اب دیکھیے، عمرہ کرنے گئے، سیلفی لیا، فیس بک پہ ڈال دیا۔ ابھی حج کرنے جا رہے ہیں، کتنی دعوتیں ہو رہی ہے، سیلفی لیا، فیس بک پہ ڈال۔ اچھا، ایک دور ہو گیا، ایک طواف ہو گیا، سیلفی لیا، ڈال دیا۔ ابھی میں صفا مروہ میں ہوں، ڈال۔ اچھا، تو آپ ہی حج کر رہے ہیں، اب جن کے پاس پیسے نہیں وہ کیا کریں گے؟ تو آپ دکھا رہے ہیں کہ آپ حاجی صاحب ہیں، اور ہم میں سے لوگ دکھاتے ہیں۔ جن کا بیٹا ذرا خوبصورت ہے تو اس کو فیس بک پہ ڈال دیتا ہے، کیوں؟ تاکہ لوگ دیکھیں۔ رے بھائی، جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان کا کیا ہوگا؟ تو آپ سے جلیں گے یا آپ کو دعائیں دیں گے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں اپنے یہاں جو بولتے ہیں بھائی صاحب دعا کیجئے گا، میرا کام ہونے والا ہے۔ وہ دعا بعد میں کرے گا، من میں سوچے گا یار ان کا کام ہونے والا، میرا کام کب ہوگا؟ تو دعا بھی کروانا ذرا مسئلہ ہے بھائی۔ نعمتوں کو چھپائیے، نعمتوں کو چھپائیے۔ آپ حج کرنے گئے ہیں، چھپائیے۔ عمرہ کرنے گئے ہیں، چھپائیے۔ آپ کام کر رہے ہیں، چھپائیے۔ ظاہر ہو جاتا ہے اللہ کرا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن چھپائیے۔ قدم قدم پر سیلفی اور فیس بک پہ ڈال، نیکی چھپائیے۔ ایک آیت پر غور کیجئے، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 5، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ بیٹے، اپنا خواب دوسروں کو مت بتانا، اپنے بھائیوں کو مت بتانا، کیونکہ یہ تو چال چلیں گے اور شیطان کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا ان کے بھائیوں کو پتہ کیسے چل گیا؟ اللہ عالم۔ لیکن ابا نے کہا کہ بیٹا بتانا نہیں، جو نعمت تجھے ملی ہوئی ہے بتانا نہیں۔ اب کیسے کیا ہو گیا اللہ کو معلوم۔ یہاں چھپانے کی بات ہے، تو کیا ہم اور آپ چھپاتے ہیں؟ میرے بھائیو، جس طریقے سے برائی چھپ کے کرتے ہیں، نیکی بھی چھپ کے کیجئے، ورنہ جلنے والے لوگ مارکیٹ میں موجود ہیں، اور آپ کے سگے والے آپ سے جلیں گے۔ کوئی دوسرے بعد میں جلیں گے، لیکن آپ کے سگے، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کے رشتہ دار لوگ آپ سے جلیں گے۔ دل میں کھنس لیے بیٹھے ہوں گے، کب اس کی نعمت ختم ہو جائے، کب یہ کنگال ہو جائے، کب یہ روڈ پر آ جائے۔ ہاں، زبان سے نہیں بولتے، لیکن دل میں تو ہے اللہ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ کا آپشن ہر جگہ بچا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو، جس کے پاس بھی ایسا مسئلہ ہے وہ یہ سوچ لے کہ آسمان میں پہلا گناہ حسد کی وجہ سے، زمین پر پہلا گناہ حسد کی وجہ سے، دوسرا کوئی آپ سے جلتا ہے، آپ اس سے نہیں جلیے، بلکہ آپ معاف کر دیجئے، تو آپ یوسف علیہ السلام ہیں۔ اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے کہا نہیں، انا میں، مائن، میرا، آئی ایم، میں ہچ، یہ جو ہے نا میں، ابلیس کو فنا کر دیا، انا نے فنا کر دیا ابلیس کو۔ اگر ہمارے اور آپ کے اندر بھی یہ میں، میرا خاندان، میں ہی، میں ہچ، تو ابلیس سے کم نہیں ہے۔ اب آپ ہی بتائیے ابلیس کا نقصان کتنا ہو گیا جب انا کہا تو؟ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 12 اور 13 پڑھیے، قال انا خیر من، ابھی میں انا پر اٹکا ہوں، تو اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس لیے اپنے دل سے انا کو نکال دیجئے، ورنہ ہم سب فنا ہو جائیں گے۔
ابلیس کی طرح نقصان ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کے پاس یہ ہے کہ یہ دولت میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا حقدار ہوں، میرے پاس ہوشیاری بہت زیادہ ہے، اس لیے میں نے یہ دولت کمائی ہے، میں مالدار ہوں۔ آپ غور کریں، قارون نے کہا ان دی میرے پاس دولت ہے، تو اللہ نے کیا کیا؟ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 81، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے گھر سمیت ہی زمین میں دھسا دیا۔ تو اگر ہم اور آپ قارون جیسے رہیں گے اور دولت پہ ناز کریں گے تو انجام قارون جیسا ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں، دولت ہے ان کے پاس، دل نہیں ہے۔ صحابہ کرام دیتے دیتے مالدار ہو گئے اور ہم اور آپ سینت کر رکھتے رکھتے کنگال ہو گئے۔ ایک چیز ہمارے یہاں ہے جو تقدیر کے خلاف ہے اور توحید کے بھی خلاف ہے، مال کو سینت کے رکھو تاکہ برے وقت میں کام آئے گا۔ واہ رے واہ، یہ دعا کیوں نہیں کرتے ہیں کہ اللہ بس تیرا سہارا، برا وقت آئے ہی نہ، اور جب آئے ہو تو نکال دے۔ کتنے لوگ بولتے ایک سال کا مال رکھے ہوا گھر میں کھانے پینے کا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ 2-3 چیز اگر آزمائش میں ہم اور آپ پڑ گئے تو اللہ جھٹکے میں سب کچھ ختم کر دیں گے، چاہے جتنی دولت آپ جمع کر کے رکھیے۔ تو قارون کو اللہ نے پکڑ لیا ہے۔ تو یہ مت کہیے گا میں قارون ہوں، تو ہم اور آپ بھی قارون سے کم نہیں ہیں الا ماشاء اللہ۔ وہ کیسے؟ مال میرا ہی ہے، میں حقدار ہوں، مال میرا نہیں ہے، مال اللہ کا ہے، اللہ نے ہم کو دے رکھا ہے۔ خزانے کا مالک تو وہ ہے، ہم اور آپ کا مال اس کا، اور اس نے دیا اور کہا خرچ کرو، لیکن ہم اور آپ سینت کے رکھے ہوئے، نکالتے نہیں۔ اور اگر نہیں نکالیے گا تو میرے پاس 2-3 دلیل ہے کہ وہ مال کہاں چلا جاتا ہے، اگر صحیح جگہ پہ نہیں نکالیے گا تو۔ ابھی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، ایک صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، غور سے سنیے گا ذرا، میری اردو ذرا خراب ہے۔ ایک صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، صرف 2 کروڑ 56 لاکھ روپیہ کیش دلہا بابو کو دیا ہے، پولیس نے اس کے اوپر کیس کیا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اس نکاح میں جو قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا، میرے منہ میں تو پانی آ رہا ہے، ہو سکتا ہے قاضی صاحب کتنے ہوں گے ان کے منہ میں بھی پانی آ جائے۔ قاضی صاحب کو نکاح پڑھانے کا صرف 11 لاکھ روپیہ ملا ہے۔ آج تو اپنے یہاں 1000 دیتے ہوئے بولتے ہیں مولوی صاحب حلال کی حرام، اور یہ کئی لاکھ جو لے لیا وہ حلال کی حرام۔ واہ رے واہ۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ لوگ کی طرف ہے کہ نہیں رواج پتہ نہیں، کہیں کہیں پر ہے دلہا بابو کا جوتا چپل بھی لوگ چرا لیتے ہیں، تو اس چور کو بھی کتنا ملا پتہ ہے آپ کو؟ صرف 11 لاکھ روپیہ ملا ہے۔ تو چور پیدا ہوگا کہ ایماندار پیدا ہوگا؟ دیکھیے چوری کرنے کا فائدہ، ریئل واقعہ بتا رہا ہوں۔ تو اگر پیسے کو صحیح جگہ پہ نہیں لگائیے گا تو اس کے بعد ہاتھ پیر ہے وہ چل کے جا کے ایسی جگہ پہ لگ جائے گا کہ آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے قارون کی طرح مت بنیے گا، مال میرا ہے، میرا نہیں، اللہ کا۔ تیسری چیز لی، فرعون نے کہا یہ مصر کی حکومت میرے لیے ہے۔ حکومت کا نشہ، طاقت کا نشہ، فوج کا نشہ، جو بھی نشہ ہے پورے نشے کو توڑنے والا اللہ ہے۔ بس نشہ شکرانے میں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں کفرانے میں ہے، ناشکری میں ہے، تو اللہ پکڑ لیں گے۔ اللہ نے فرعون کو پکڑ لیا ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر یہ 3 چیز ہمارے اندر ہے، میں، مائن، خزانہ میرا، میں ہیچ، تو ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا؟ تو ابلیس کا نقصان دیکھیے، جنت میں تھا، سجدہ کر لیتا، جنت میں رہ جاتا، ارے معافی مانگ لیتا، نہیں انا، تو اللہ نے نکال دیا سیدھا۔ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين، نکال دیا۔ نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ آرام سے جنت میں رہتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو حسد کرتے ہیں اور جلتے ہیں اور جو ابلیس کی طرح، وہ فائدے سے محروم ہے، وہ فائدے سے محروم ہے، وہ فائدہ اپنا نقصان کر لیتے ہیں۔ رسی جل جائے بل نہ جلے، دیکھیں رسی جل جاتی ہے ٹیڑھی میڑھی ہی رہتی ہے، کتے کی دم سیدھی ہو گئی، کبھی سیدھی نہیں ہوگی۔ اتنا نقصان بھی کر لیا پھر بھی ویسے ہی اپنے خاندان، میں اور میرا اور مائن اسی پر لگا ہوا ہے۔ تو ابلیس سے کم نہیں ہے یہ، دیکھا نقصان۔ زمین میں نقصان، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی۔ قربانی کا زمانہ چل رہا ہے بھائی، آج کل قربانی کا بکرا فوٹو بہت آتا، خان صاحب کا بکرا، جانتے خان صاحب کا بکرا،
اتنے لاکھ کا تو ان کا اتنے لاکھ کا تو ان کا اتنے لاکھ کا، تو فوٹو بھی دے رہا، اخبار میں بھی دے رہا، سب کو بتا رہا ہے۔ واہ رے واہ، خان صاحب کا بکرا، میرے رب کو قربانی پسند ہے، کیسی جو اللہ کے لیے ہو۔ دونوں بھائیوں نے قربانی پیش کی، حابیل اور قابیل۔ قتل کرنے میں بھی قاف ہے، قابیل میں بھی قاف ہے، تو جس نے بھی قتل کیا اس میں قاف آئے گا، قابیل قاتل۔ مرتے دم تک آپ یہ نام نہیں بھولیں گے، یاد کر لیجیے۔ ایسے تو جس نے قتل کیا اس قاف میں قتل، تو نام میں بھی قاف، قتل کر۔ دونوں نے قربانی پیش کی۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 27 سے 31 تک پڑھیے، 32 تک بھی پڑھیے۔ قربانی پیش کی تو ایک کی ہو گئی، ایک کی نہیں ہوئی۔ ارے جب تیری نہیں ہوئی تو تیرے لیے ہے کہ پھر دوبارہ پیش کر۔ تو اس نے کیا کہا؟ نہیں۔ اب دیکھیے دونوں بھائیوں کا مسئلہ ہے، سگے بھائی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ سگے بھائی تو یہ ہیں، بھائی حابیل جیسا بھائی قابیل نہ ہو، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں جیسے نہ ہو، بھائی ہو تو ایسا، ارے کیسا، موسیٰ علیہ السلام جیسا، جس نے اپنے بھائی ہارون کے لیے اللہ سے وہ سفارش کر دی کہ جو انسانی تاریخ میں وہ سفارش نہ ملی ہے اور نہ قیامت کی صبح تک ملے گی، کہ اللہ تو میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے۔ اپنے بھائی کے لیے اتنی بڑی سفارش کسی نے نہیں کی ہے، اور اللہ نے قبول بھی کر لی۔ تو دیکھا آپ نے، قربانی اس کی قبول نہیں، مار ڈالوں گا، بولے ٹھیک ہے۔ نیک لوگ بولتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بھائی، میں تو قتل نہیں کروں گا۔ بالآخر نفس نے ابھارا، اس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا۔ جب قتل کر دیا تو لاش کو چھپائے کیسے؟ تو جو حسد کرتا ہے اور جلن کرتا ہے اس کا دماغ آف ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، کر تو لیا اب کرے کیسے؟ تو ایک کوا آیا۔ کوے کا نام قرآن میں آ جانا ہی اس کی اہمیت کے لیے کافی ہے۔ کوے کا آئی کیو لیول جو ہے دیکھنے کا اور سمجھنے کا، پرکھنے کا دماغ بہت تیز ہے وہ۔ تو اپنے بھائی کو، کوا جو تھا اس نے اپنے بھائی کو دفن کیا۔ کیسے؟ کوے کو تو ایسے دفن کرنا ہے، تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو کیا، تو کس نے؟ قابیل نے اپنے بھائی کو ایسے دفن کیا۔ دیکھا آپ نے تو زمین میں پہلا گناہ حسد کی وجہ سے اس کا نقصان۔ صحیح بخاری کتاب الدیات حدیث نمبر 6867، لا تقتل نفس، کوئی بھی نفس قتل نہ ہو، یعنی کوئی بھی قتل ہو زمین پر تو ایک حصہ جو ہے آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کو مل رہا ہے، اس کا ایک حصہ۔ قیامت کی صبح تک جتنے قتل ہوں گے، تو بھائی کاہے کو حسد کیا، کاہے جلن کیا، نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے میرے بھائی ہو، حسد اور جلن میں نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کچھ نہیں۔ جلانے والے کو اللہ جلا دیتے ہیں، معاف کر دینے والے کو اللہ عزت دے دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی ہو، معاف کیجیے۔ آئیے یوسف علیہ السلام کی کہانی سنیے اور دیکھیے کہ ان سے حسد کرتے ہیں لیکن وہ جلتے نہیں۔ سورہ یوسف پڑھیے اور بار بار پڑھیے۔ اگر بھائیوں کا اور خاندان کا کوئی مسئلہ ہو، سورہ یوسف اگر پڑھ لیں الحمدللہ سب مسئلہ حل ہو جائے۔ ہم اور آپ پڑھتے کہاں ہیں؟ پڑھوانے کے چکر میں ہے بھائی، دوسرے پڑھیں، ہم اور آپ کہیں نہیں پڑھیں گے بھائی؟ تو سورہ یوسف پڑھیے۔ سورہ یوسف شروع کرتے ہیں اور اس میں پورے حسد کے علاج کو لے آتے ہیں، کیسے علاج کیا جا سکتا ہے۔ ابا جانے دیجئے نا، جائیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، باپ ہوتا ہے۔ یہ جملہ میں بار بار دہراتا ہوں۔ آج کل بچے لوگ کیا بولتے ہیں؟ ابا، اب بوڑھے ہو گئے، ابا کا دماغ کہاں چلتا ہے؟ واہ رے واہ، اور واقعی ابا بدھو ہیں۔ وہ کیسے؟ ابا جب ابا تھے، اب ابا نہیں بنے تھے، جب وہ بچے تھے تو ان کے ماں باپ نے کہا بدھو گئی گا، اور ابا کی جب شادی ہو گئی تو میری امی نے ان کو بدھو کہا۔ دماغ کہاں ہے آپ کے پاس؟ اور جب ہمارے بچے ہو گئے تو بچوں نے کہا ابا کے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ واہ رے واہ، اتنے عقل مند پیدا ہو گئے اور ابا ہی کو عقل نہیں ہے۔ باپ ہوتا ہے۔ ابا جانے دیجیے نا بھائی کو، کھیلیں گے، کودیں گے، جا بیٹا لے جا، لیکن بھیڑیا کھانے کا ڈر ہے۔ نہیں ابا، ہم سب تو ہٹے کٹے ہیں، طاقتور ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ ہے ہی نوجوان ٹائپ کے ہیں، گائے لے کر گئے۔ لیکن جو حسد اور جلن ہے وہ تو ان کو مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں، لیکن باپ ہوتا ہے۔ باپ کو خطرہ سمجھ میں آ رہا، کاہے لے جا رہا ہے؟ لے کر گئے، پلان کیا قتل کرو، بولے نہیں، کنویں میں ڈال دو۔ کنویں میں ڈال دیے، بھیڑیا نہ کھا جائے، اس جملے پر غور کیجئے۔ تو جب گھر آئے تو کرتا لے کر آ گئے۔ کرتے کی بھی بڑی اہمیت ہے بھائی، کرتا۔ آج کل ہمارا پینٹ شرٹ زیادہ پہنے، کرتا پہنی ہے۔ کرتا آپ کی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے ہے، اور اس کی گائیڈ لائن بہت اچھی ہے کرتے کی۔ یہ کرتا 3 جگہ پہ کام آئے گا۔ وہ کیسے؟
کرتا لے کر آئے گا، قمیص لے کر آئے گا، اس میں خون لگا دیا. جب لگا دیا اور ابا کو آ کے دکھایا، دیکھیے بھیڑیے نے کھا لیا، بے دمن کذب، جھوٹا خون. تو ابا نے کرتا دیکھا، قمیص کو دیکھا، تو جیسے کہا بھیڑیے نے کھایا، تو ابا نے ایک ہی جملہ کہا، باپ باپ ہوتا ہے. فصبر جمیل، بیٹا بیٹے جو تم لوگ بیان کر رہے ہیں وہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر بھیڑیا کھائے ہوتا تو کرتا پھٹ جاتا. یہ پورا کرتا ویسے صحیح سالم ہے، کہیں پھٹا ہوا ہے ہی نہیں، تو بھیڑیا کیسے کھا لیا؟ کرتا نکال کے بھیڑیا کھایا کیا؟ لیکن ابا نے نہیں کہا باپ باپ ہوتا ہے. ابا نے کہا نہیں، کوئی اور مسئلہ ہوا یوسف کے ساتھ، لیکن غیب نہیں جانتے تھے اس لیے پتہ نہیں. رو رہے ہیں اور آنکھیں ان کی سفید ہو گئی. باپ باپ ہوتا ہے. باپ کا جو درد ہے وہ اولاد کیا جانے، ماں کا جو درد ہے وہ اولاد کیا جانے. ٹھیک ہے، صبر. یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا ہے. ہمیں اور آپ کے لیے بھی بہت سارے بھائی موجود ہیں، ہمارے سگے بھائی بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، پھوپھی زاد، ماموں زاد، جو بھی بھائی ہے وہ کھڈا کھودے ہوئے ہیں. تو جب کھڈا کھودے ہوئے ہیں تو ان کو کھودنے دیجیے، آپ یوسف علیہ السلام بن جائیے. کنویں میں ڈال دیا. جسے اللہ رکھے اسے کون چکے؟ قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے نکالا اور مصر کے بازار میں بیچ دیا. اب یہاں غور کیجیے، ہم میں سے کچھ بھائی ہیں جو یہ بولتے ہیں بھائی میرا خاندان، مجھ کو ہمیشہ عزت ملتی رہے، جہاں پہنچ جاؤں کرسی خالی ہو جائے. میرے بھائیوں، جب لوگوں نے وقت کے نبی کو مصر کے بازار میں بیچ دیا تو ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ بھائی وقت کے نبی کو مصر کے بازار میں بیچا گیا ہے. زندگی بھر ہم اور آپ صحیح کام کریں، ایک کام اگر غلط ہو جائے تو پوری قوم ہمارے خلاف ہو جائے گی، پہلے پیٹے گی، مار پیٹ شروع. وہ بخشے گی نہیں کہ وہ پیچھے کتنا کام کیا، ختم. ایک غلطی کی بس نشانی ملنی چاہیے، ختم، یہ ہو گیا. غلط فہمی بھی مل جائے، ختم، پہلے ٹھوک دو. اچھا، مصر کے بازار میں بیچ دیا. اب جس گھر کے اندر ہے آزمائش شروع. خوبصورت تو ہیں ہی، یاد رکھیے گا. جلن، حسد اور جلن کس چیز پر ہوتی ہے؟ جو یونیک نظر آئے. بھائی ان کی خوبصورتی ایک یونیک ہے، سب سے ہٹ کر ہے. لوگ جلتے کس پر ہے؟ جب کوئی چیز ان کو دکھتی ہے، نہ دکھے گی تو نہ جلیں گے. اب ان کو اتنے بڑے خوبصورت ہیں. تو گھر کے اندر بھی مسئلہ ہوا. زلیخا کا نام جانتے ہیں. وغلقت الابواب وقالت حیت لک، سورہ یوسف پڑھیے، آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 27-29 تک پڑھیے. دروازوں کو بند کر دیا اور کہا میرے ساتھ غلط کام کرو. تو انہوں نے جواب دیا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. اب یہاں رکیے، یہاں ایک مسئلہ ہم اور آپ یہ نکالتے ہیں، کبھی کبھی برائی کے لیے پہل عورت بھی کر سکتی ہے، لیکن سماج میں ایسا نہیں ہوتا ہے. اور ایک چیز اور بھی ہے، اکثر ایسا نہیں ہوتا، لیکن ایک چیز اور ہے، جہاں لڑکا لڑکی دونوں پکڑے گئے اپنے سماج میں تو لوگ لڑکے ہی کو پیٹتے ہیں، لڑکی کو کوئی کچھ نہیں بولتا. اور خاندان کی وجہ سے تو اور، میری بیٹی دودھ کی دھلی ہے، بالکل دودھ کی دھلی ہے، کس نے کہا دودھ کی دھلی ہوئی نہیں ہے، بالکل دھلی ہے. لیکن لوہا اور چمبک کا مسئلہ، دونوں سٹیں گے کہ ہٹیں گے. اگر سگنل کچھ نہ کچھ نہیں ملے گا تو کوئی لے کے کیسے بھاگ جائے گا؟ کچھ نہ کچھ تو ہے جو لے کے بھاگ رہا ہے، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. لیکن پیٹیے گا صرف لڑکے ہی کو، لوگ لڑکے کو پیٹتے ہیں. لیکن وہ زلیخا کا شوہر بڑا اچھا ہے، وہ سمجھدار ہے. ابھی اس واقعے کو دیکھیے، وہ آگے آگے بھاگے، یہ پیچھے پیچھے بھاگی اور پیچھے سے کرتے کو پھاڑ دیا. ایک کرتا وہاں کام آیا، کہا نہیں بیٹا بھیڑیا کھا گیا، غلط بول رہا ہے، کرتا کہاں پھٹا ہے. اب یہاں کرتا پھر کام آئے گا. آگے آگے بھاگے، وہ پیچھے پیچھے بھاگی اور جا کے کھڑی ہو گئی وہاں گیٹ پر، اور اس کا شوہر بھی آ گیا اور ایک اس عورت کے خاندان کا بھی ایک آدمی تھا. اب ہماری اور آپ کی حالت دیکھ لیجئے. جیسے گیٹ پر پہنچے اس عورت نے فوراً کہا اپنے شوہر سے، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی بیوی کے ساتھ اگر کوئی غلط کام کرے تو اس کو جیل ہونا چاہیے یا دردناک سزا ملنی چاہیے؟ ہم اور آپ ہوتے تو پہلے یوسف علیہ السلام کو ٹھوک دیتے، پہلے ٹھوکتے. کوئی بھی پہلے اس کی پٹائی اٹائی اچھی طرح کر دیتے، پھر سنتے. یہی ہوتا ہے اپنے سماج میں. لیکن وہ بڑا ہوشیار آدمی تھا. اور ایک آدمی اور تھا، اس نے کہا دیکھتے ہیں کرتا آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے. ابھی دیکھیے کرتا جب رہے گا تو حقیقت سامنے آ جائے گی. تو دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہے. جب پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب وہ بھاگ رہے تھے، یہ پیچھے سے ٹان رہی تھی. اگر آگے سے پھٹا ہوتا تو اس کا مطلب یہ تھا وہ بچا رہی تھی اور اس نے پھاڑ دیا. اس نے جو کردار ادا کیا تو اس نے کہا یوسف عارض عن ھذا، پہلے یوسف علیہ السلام سے اس نے معذرت کی. ہم اور آپ اپنی بیوی کی غلطی مانیں گے؟
اپنی بیٹی کی غلطی مانیں گے، اپنی بہن کی غلطی مانیں گے، لیکن یہ آدمی مان رہا ہے اپنی بیوی کی غلطی، اور فوراً یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف عارض عن ھذا، یوسف جانے دیجیے، اور اپنی بیوی سے کہا واستغفری لذنبک انکی کنتی من الخاطئین، تو ہی غلط کام کرنے والی میں سے ہے، اپنے گناہوں کی جو استغفار کر لے، معافی مانگ لے، تو خطا کار ہے، غلط کام کرنے والوں میں سے ہے۔ بیوی کو سمجھایا کہ نہیں سمجھایا؟ ہم اور آپ بیٹی کو سمجھائیں گے، بیوی کو سمجھائیں گے، بہن کو سمجھائیں گے۔ ہماری بہن تو، ہماری بیٹی تو، ہماری تو دودھ کی دھلی ہوئی ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، لیکن اس نے سمجھایا، کہا تو غلطی پر ہے، وہاں کرتا کام آیا۔ کرتے کی اہمیت دیکھیے گی۔ اب جن بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اب غور کر لیجئے، یاد رکھیے گا، اگر ہم اور آپ کسی سے جلتے ہیں تو اللہ ہم کو اس کے پیر پر لا کے گرا دیتا ہے جس سے ہم جلتے ہیں، اور اگر ہم اور آپ معاف کر دیتے ہیں تو ہم یوسف علیہ السلام۔ اب اللہ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ ان بھائیوں کو کیا پتا جس کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا آج وہ مصر کا بادشاہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، یاد رکھیے گا، مصر کے بادشاہ ہیں۔ جب وہ بادشاہ ہیں تو قحط سالی ہو گئی۔ قحط سالی ہو گئی مطلب بارش ہو ہی نہیں رہی ہے، سوکھا پڑا ہوا ہے، تو علاقے کے لوگ آتے ہیں، پوجی لاتے ہیں اور غلہ لے کے جاتے ہیں۔ بھائی لوگ آئے دربار میں، جب پہنچے فعرفہم وہم لہ منکرون، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 58، تمام بھائیوں کو پہچان لیا، اچھا یہی لوگ ہیں جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا۔ ہم اور آپ ہوتے تو بات بہت کرتے ہیں، عمل چل ادھر رسہ لا کے سب کو باندھ اور سیدھا لے جا کے کنویں میں پھینک کیا، سیدھا ہمارا اور آپ کا یہ ایکشن، کیونکہ ہمیں خوشی ملتی ہے، ہمیں خوشی ملتی ہے بدلہ لینے میں، اور جن کو بھی خوشی ملتی ہے بدلہ لینے میں وہ سمجھ جائیے ان کا مسئلہ کیا ہے۔ اور ہماری گھر کی لیڈیز کو اور مزہ آتا ہے بدلہ دلوانے میں، کبھی نہیں کہے گی کہ سمجھوتا کر لیجئے نا، الا ماشاء اللہ، لگے رہیے، کیس کیجئے، بات چیت کیوں کر رہے ہیں، بند کیجئے، نہیں۔ اللہ والی کہاں ہے ہمارے گھروں میں؟ ہلہ والی ہے کہاں ہے میرے بھائی ہو؟ اب یہاں مسئلہ دیکھیے، سب کو پہچان لیا، ہاں یہ بھائی لوگ ہیں، بڑی خاطر بات کی۔ اس سے یہ پتا چلا جو آپ سے جلتا ہو اس کی لسٹ بنا لیجئے، یہ جلتے ہیں، 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 اور جلنے والے پتا چلتا، آپ کے سامنے تعریف، آپ سے ادھر گھومے تو دوسرا مسئلہ، وہ پتہ چل جاتا، تو ان کی لسٹ بنا لیجئے۔ کچھ لوگ روٹی سے مان جائیں گے، کچھ لوگ بوٹی سے مان جائیں گے، کچھ لوگ چائے سے مان جائیں گے، اور کچھ لوگ سلام کرنے ہی سے مان جائیں گے۔ السلام علیکم چاچا، السلام علیکم دادا، السلام علیکم بھیا، دیکھو ہم نے مولوی صاحب کو جھکا دیا، ہمارے گھر پہ آ کے سلام کیے ہیں، واہ رے واہ، آپ نے جھکا دیا، خود آ کے سلام کیا ہے ہم نے تو جھکا دیا، اور آپ کو یہ نہیں پتا جو پہلے سلام کرتا ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے، لیکن ہم اسی میں خوش ہیں کہ ہم کو آ کے سلام کیا ہے، ہمارے گھر پہ آ کے سلام کیا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہی خوش ہوں گے، خوش ہونے دیجیے، کچھ لوگ چائے سے خوش ہوں گے، لیکن یوسف علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے، جو سب جلتے تھے ان کے ساتھ کیا کیا، وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، میں بڑا مہمان نواز ہوں، میں بہت خاطر بات کرتا ہوں، خاطر بانس نہیں، خاطر بات کرتا ہوں۔ اور یہ کہا کہ آپ کے گھر پہ ایک بھائی ہے نا، اس کو لے کے آئیے گا تو ایک غلہ اور دے دیں گے۔ اب یہاں رکیے، ان بدھوؤں کو کیا پتا، ارے کم سے کم یہ لوگ پوچھ لیتے کہ بادشاہ سلامت آپ کو کیسے معلوم کہ میرے گھر پہ میرا ایک بھائی اور ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، جو جلتا ہے اس کا دماغ آؤٹ ہے، جو حسد کرتا ہے اس کا دماغ کام کرتا ہی نہیں، تو کم سے کم ان لوگوں کو پوچھنا تو پوچھنا تو چاہیے کہ بادشاہ سلامت آپ کو کیسے پتا چلا کہ میرے گھر پہ میرا بھائی ایک اور ہے؟ نہیں پوچھا، کیوں؟ کیسے پوچھیں گے؟ ارے وہ تو کنویں میں پھینکا ہے، کیا معلوم، کیسے پوچھیں گے؟ جب گھر پر آئے تو دیکھا پونجی بھی ملی ہوئی ہے جو لے کر گئے تھے، اور اس کے بعد جو غلہ ہے کھانے پینے کا سامان وہ بھی ملا ہوا ہے۔ خوش ہو کے آ کے کہا، ابا جان، بادشاہ سلامت نے کہا ہے کہ یہ بھائی جو ہیں ان کو لے کر جائیں گے بنیامین کو، تو ایک غلہ اونٹ پر ایک غلہ اور ملنے والا ہے، ابا بھیجیے نا۔ باپ ہوتا ہے، باپ کو یوسف علیہ السلام یاد آ گئے، بولے نہیں بیٹے، اس سے پہلے بھی بولے تھے نا ہم طاقتور ہیں، بھیڑیا کیسے کھا جائے گا، لیکن باپ پگھل بھی بہت جلدی جاتا ہے۔ اماں تو کبھی کبھی پگھلتی نہیں، لیکن ابا پگھل جاتے ہیں، اور امی رو کے اپنا دکھڑا سنا دیتی ہے، باپ بیچارہ روئے گا کہاں، وہ رو بھی نہیں سکتا ہے، وہ رو بھی نہیں سکتا، ان کے آنسو کون پوچھیں گے؟ امی تو رو لیتی ہے، تکلیف ختم کر لیتی ہے، ان کا من ہلکا ہو جاتا ہے، ابا کا من کبھی ہلکا نہیں ہوتا۔
بس باپ باپ ہے، باپ دھوپ میں جلتا ہے، ماں چولہے پہ جلتی ہے، تب اولاد پلتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے. جیسے کہا یہ بھائی یوسف علیہ السلام یاد آ گئے. بولے نہیں بیٹے نہیں، اب بھیجنا نہیں. ارے ابا جانے دیجیے نا. ٹھیک ہے باپ مان لے. ہٹے کٹے ہیں ہی. بولے بیٹے ایک ہی دروازے سے مت جائیے گا. بولے ہاں ٹھیک ہے. کیونکہ اگر دیکھیں گے ہٹے کٹے لوگ جہاں نظر پڑے گی تو ہم لوگ تو ماشاء اللہ الحمدللہ بارک اللہ یہ پڑھتے نہیں ہیں ہم. اور اب جب کوئی چیز اچھی لگے ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، بابو بہت اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ، موبائل بھی آپ کا بڑا اچھا الحمدللہ ماشاء اللہ اللہ برکت دے، قلم بھی آپ کی بڑی اچھی ہے الحمدللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، اور آپ کے چہرے پر وہ چشمہ بھی بہت جم رہا ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. ہم اور آپ بولتے گئے اللہ ماشاء اللہ. بیٹے ایک ہی دروازے سے نہیں جانا، لیکن تقدیر کا جو لکھا وہی ہوگا. پہنچے بادشاہ سلامت کے دربار میں پہنچے. ان بدھوؤں کو کیا پتا کہ یہ بادشاہ سلامت یوسف علیہ السلام ہے، ان کے بھائی ہیں. جیسے ہی دیکھا اپنے بھائی بنیامین کو سائیڈ میں کر لیا اور کہا انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون. سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 69. الگ کہا اور کہا دیکھ میں تیرا بھائی ہوں، گھبرانا نہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. نیک لوگ اچھے لوگ دلاسا دیتے ہیں اور دوسرے لوگ اور گھبراہٹ میں ڈال دیتے ہیں. جیسے کاروبار میں کچھ گھاٹا ہو گیا، نقصان ہو گیا، تو اگر آپ کی وائف اچھی ہے تو یہ جملہ کہے گی گھبرائیے نہیں، ارے نقصان ہو گیا نا اللہ پھر دے دیں گے، کیوں ٹینشن میں آپ. تو یہ کئی کروڑ سے بھی بھاری ہے یہ جملہ. لیکن ہماری وائف کو یاد رہے تب نا، صرف یہی جملہ آپ گھبرائیے نہیں، ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں ہے. ارے آج نقصان ہوا کل اللہ دے دیں گے، بھروسہ کیجئے ہمت سے کام لیجئے. کئی کروڑ پہ یہ جملے بھاری ہیں، لیکن ہماری وائف کو یاد نہیں ہے. یہ کیا یاد ہے؟ میں نے تو کہا تھا نا آپ کو، کیوں لگا دیے، میری بات کہاں مانتے ہیں، اس لیے بھلے اچھا ہوا. تو پھر کیسے ہو پائے گا؟ تو میرے بھائیو غور کرنے کی ضرورت ہے. نیک لوگ دلاسا دیتے ہیں، تو یہاں دلاسا دیا اپنے بھائی کو، گھبرانا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار میں دلاسا دیا تھا، غار ثور میں. لا تحزن ان اللہ معنا، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 4. گھبرائیے نہیں اللہ ہمارے ساتھ. اس لیے میرے بھائیو حالات پوری دنیا کے چاہے جیسے بھی ہو جائیں، جس کے لیے اللہ ہے اس کے لیے گھبرانے کی ضرورت کیا ہے. لا تحزن ان اللہ معنا. تقریریں ویسی بالکل نہیں ہونی چاہیے کہ آج مسلمانوں کے حالات خراب ہیں. ارے توحید والوں کے حالات کبھی بھی خراب نہیں ہوتے. حوصلہ دیجئے، ہمت دلائیے، ہمت کو پست مت کیجئے. حالات چاہے جیسے بھی رہیں، جس کا رب ہے بھروسہ ہے. دنیا ایک طرف ہو جائے کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ تو نیک لوگ دلاسا دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ہونے والے سسر جی نے دلاسا دیا تھا. کیوں؟ غلطی سے مصر میں ایک قتل ہو گیا تھا، تو وہ وہاں سے بھاگ کر کے مدین گئے تھے. تو مدین گئے تھے تو ایک بوڑھے آدمی نے ان کو سہارا دیا تھا. وقت کے فرعون سے بھی وہ بزرگ آدمی ٹکرا گیا، بوڑھا آدمی ٹکرا گیا، توحید والا تھا، اور سیدھا کہا لا تخف نجوت من القوم الظالمین. سورہ قصص سورہ نمبر 28 پڑھیے، اس کے اندر گھبرائیے نہیں، ظالم قوم سے اللہ نے آپ کو نجات دی ہے. تو نیک لوگ دلاسا دیتے ہیں، گھبراہٹ میں نہیں ڈالتے. اس لیے دوست ایسے بنائیے اور ایسے لوگوں سے مشورہ لیجئے جو آپ کو سہارا دیں. اب یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ بھائی پیالہ گم ہو گیا بادشاہ سلامت کا، سب کا سامان دیکھا گیا تو ارے بنیامین کے اس میں ملا ہے جو ان کا سگا بھائی ہے، بقیہ سگے بھائی تو ہے نہیں. اچھا اس میں ملا، پہلے طے ہو گیا تھا کہ جس بھی اس میں ملے گا اس کو روک لینا ہے، اسی میں ملا. اب ذرا دل تھام کے یہ سنیے. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 77. ارے بنیامین نے چوری کی، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے. یہ جملہ جس کے سامنے بول رہے ہیں وہ تو یوسف علیہ السلام ہی ہے. اب یہاں پر ہم لوگ نہیں رک پاتے، چور بول رہا ہے، ہم لوگ کیا بولے؟ اب لا ڈنڈا لا، لا 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 رسا لا. اب ڈنڈا لا، پٹائی بھی کر، رسا باندھ کے سیدھا پھینک دے. لیکن یوسف علیہ السلام نے اس کو چھپایا. آج کل ہمارے اور آپ کی یہی حالت ہے. جو ہم سے جلتا ہے بابو بابو بولے گا سیدھا، وہ بابو، اور جہاں ادھر گھوما بے ایمان کہیں گا، چھٹا کہیں گا. اب یہ سب اردو آپ سمجھ پائے تو سامنے رہے گا تو وہ بابو بابو بولتا رہے گا، بوا بوا کرے گا، شیخ شیخ شیخ، پھر دیکھ دیکھ دیکھ، بس سیدھا پلٹی کھایا اور پلٹی مار دیتا ہے.
ویسے ہی جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا جب کام رہا تو بھائی کہا، کام نکل گیا تو چور کہا، یوسف علیہ السلام نے چھپائے رکھا۔ پھر جب گھر گئے تو کہا ابا آپ کے بیٹے نے چوری کی، باپ باپ ہوتا، پھر فصبر جمیل، نہیں بیٹا بات کچھ اور ہے، صبر صبر، جب تک چلے نہ جائیں قبر، آج ہم کو صبر ہی نہیں ہو پاتا بھائی، صبر جب تک چلے نہ جائیں قبر، صبر۔ اس کے بعد پھر یہ لوگ آئے، بادشاہ سلامت، ہمارے ابا بہت تکلیف میں ہے، گھر والے ہم پر احسان کیجئے۔ جب باپ کا نام آیا تو یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا اور کہا آپ لوگ یوسف کو جانتے ہیں؟ اللہ اکبر، کیا منظر رہا ہوگا میرے بھائیوں دربار میں، حالت کیا رہی ہوگی جب سب پر کھل گیا ہوگا کہ یار یہی وہ آدمی ہے مہمان نوازی کیا، یہی آدمی ہے جس کو ہم نے چور کہا، یہی وہ آدمی ہے جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا، میرے رب نے مصر کا بادشاہ بنا دیا ہے، کیا حالت رہی ہوگی دربار میں۔ بولا ہاں ٹھیک، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں معاف کرنے والے بنیے ہیں، کھڈا کوئی کھودا ہے آپ کے لیے معاف کر دیجیے، یہ گر اگر آپ کے اندر ہے تو آپ یوسف علیہ السلام۔ اب جب سمجھوتے کے لیے بیٹھے تو دیکھ لیجئے دعا، کبھی سورہ یوسف اٹھا کے پڑھیے، بار بار پڑھیے اور سماج اور خاندان کو اچھا بنا لیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کا شکر ہے مجھے خواب کی تعبیر سکھائی، ہم لوگوں کو دیہات سے اٹھا کے شہر میں لے آیا، مجھے بادشاہ بنایا۔ یہ جملہ نہیں ہے کہ مجھے کنویں سے اللہ نے نکالا۔ کیوں؟ جب بھائیوں سے سمجھوتا ہو رہا ہے تو پرانی بات اگر یاد دلائیں گے جن سے جھگڑا کہ آپ نے ایسا کہا تھا، ایسا کہا تھا، ویسا کہا تھا، تو سمجھوتا ہو پائے گا؟ سمجھوتا اگر کرنا ہے تو پرانی بات بھول کے بیٹھیے۔ تو یوسف علیہ السلام بھول کے بیٹھے، یہ نہیں کہا کنویں سے اللہ نے نکالا، تم لوگوں نے کنویں میں ڈالا تو اللہ نے کنویں سے نکالا، تب تو دل پہ بات لگ جائے گی، سمجھوتا کیسے ہوگا؟ بڑے لوگوں کی یہی نشانی ہے، اس لیے میرے بھائیو معاف۔ اگر ہمارا سینہ کینے سے صاف ہو جائے تو ہم جنتی ہیں الحمدللہ۔ آخری بات بیان کر کے آپ سے رخصت ہوں گا، ایک لمبی حدیث ہے اس پر دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 12697، یتلو علیکم الان رجل من اہل الجنہ، لوگوں دیکھو جنتی آ رہے ہیں۔ ایک صحابی آئے، وضو بنائے، چپل ہاتھ میں لیا، اندر گھس گئے، پانی ٹپک ہی رہا ہے۔ اس سے یہ پتا چلا جوتا چپل رکھنے کا ریک مسجد کے اندر ہونا چاہیے۔ کیوں؟ نئی چپل پہن کے اگر میں آؤں، نیا جوتا پہن کے آؤں تو نمازی بھی مسجد میں آ رہے ہیں، چور بھی مسجد میں آ رہے ہیں، تو میں ان کو چور نہیں بول سکتا۔ وہ ہماری نئی چپل لے کے چلا جائے گا تو کیا نمازی لے کے چلا گیا یا کوئی اور لے کے چلا گیا؟ تو میرا دماغ اگر میں نماز میں کھڑا رہوں تو چپل ہی پہ رہے گا، بچا کے گیا، بچا کے گیا، بچا کے گیا۔ تو اسے اچھا نا بھائی ریک اندر بنانے کا اور بند والا بنانے کا، آؤ بند کر دو، آؤ بند کر دو، آؤ بند کر دو، نماز بھی ذرا صحیح طریقے سے ہوگی۔ پھر دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو علیکم الان رجل من اہل الجنہ، لوگوں دیکھو جنتی آ رہے ہیں، پھر وہی صحابی آئے۔ پھر تیسرے دن کہا تو علیکم الان رجل من اہل الجنہ، لوگوں دیکھو جنتی آ رہے ہیں، پھر وہی صحابی آئے۔ تو ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمرو بن عاص، ان کو رہا ہی نہیں گیا، ارے یار یہ 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں جنتی بول رہے ہیں، میں ان کے یہاں جاتا ہوں، بھائی صاحب میں آپ کے یہاں مہمان، 3 دن مہمان، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ آج مہمان بھی آتے ہیں، رکھا سکھا کچھ کھائے، کتنے مہمان اس میں کیڑا نکال کے کہاں کھلایا اسے، اور کتنے وہ کھانے کے لیے آ جاتا ہے، دیکھو ایسے دس اور ڈیٹ۔ چلیے 3 دن مہمان، 3 دن جب مہمان رہے تو وہ رات میں اٹھ کے تاکے، یار یہ جنتی ہے، یہ کرتے کیا ہے؟ ہو سکتا ہے لمبی چھوٹی نماز پڑھتے ہوں گے، کچھ بھی نہیں ملا پہلی رات، دوسری رات کچھ نہیں ملا، تیسری رات بھی کچھ نہیں ملا۔ تو حدیث کے اندر آئے وہ راوی ہے جو گئے تھے مہمان، یہ انسان کی فطرت ہے، یار ان سے اچھا تو میں ہوں، کچھ نیا ہے ہی نہیں، یہ انسان کی فطرت ہے، ارے وہ کیا تقریر کرے گا، اس سے اچھا میں جانتا ہوں، اس کو کیا، وہ تو پھینک رہا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، ایسا کوئی اظہار کرے، کوئی اندر دبا کے رکھے۔ تو جب جانے لگے تو انہوں نے روکا، بھائی صاحب سنیے، کوئی چیز ملا؟ ارے کچھ نہیں ملا، لیکن 2 چیز ہے بھائی، 2 چیز ہے۔ نمبر 1، کسی بھی مسلمان کے بارے میں اپنے سینے میں میں کینہ نہیں رکھتا، انسان کا انسان سے کینہ نہیں اچھا۔ آج ہمارے دلوں میں سینوں میں کینے ہیں، ہاں بدلہ لینا ہے، ٹھیک ہے، ان کا ہاں یہ
انسان کا انسان سے کینہ نہیں اچھا، جس سینے میں ہو کینہ وہ سینہ نہیں اچھا. کہا میرا سینہ کینے سے محفوظ ہے، کسی کے بارے میں غلط نہیں رکھتا. نمبر 1. نمبر 2، وَلَا أَحْسُدُ أَحَدًا عَلَىٰ خَيْرٍ آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ، کسی بھی بھائی کو اللہ جو بھی نعمت دیتے میں اس سے حسد نہیں کرتا. تو راوی جو ہیں وہ جو مہمان گئے تھے ان کو بولنا پڑا هَٰذِهِ الَّتِي بَلَغَتْ بِكَ وَهِيَ الَّتِي لَا نُطِيقُ، ارے بھائی یہی تو خوبی ہے جو آپ کے اندر اور میں آپ طاقت نہیں رکھتا. اس لیے میرے بھائی ہو، حسد اور جلن سے اپنے کینے، اپنے سینے کو صاف رکھیے، اور سینے کو کینے سے صاف رکھیے. اللہ پر اعتراض ہم کاہے کو کر رہے ہیں؟ اللہ ان کو دے رہا ہم کو نہیں دے رہا. جب میری تقدیر میرے رب نے لکھی ہے تو میری تقدیر سب سے اچھی ہے. آپ اپنی تقدیر پر بھروسہ کیجئے، اور جو کوئی آپ سے جلتا اس کو معاف کیجئے، ان کو کھلائیے پلائیے، احسان تلے ان کو دوا لیجئے، لیکن بدلہ مت لیجئے. اگر ہم اور آپ کیسا کیسی میں لگے ہوئے تو معاف کر دیجئے. یوسف علیہ السلام نے کیس کیا، یعقوب علیہ السلام نے کیس کیا. اللہ کے دربار میں اپنا کیس رکھ دیجئے، اور جب اللہ کے دربار میں کیس چلا جاتا ہے تو اس کا فائدہ کتنا ہے. میرے بھائیو یہ چند باتیں تھی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے سینے میں جو کینہ ہے اس کو تو نکال دے. اللہ جو بیمار ہے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے. جو قرض میں ڈوبے ہوئے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. جن کی لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے اللہ کوئی راستہ نکال. جن کو بچے پیدا نہیں ہو رہے اللہ اپنی رحمت سے عطا کر دے. اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی تو مدد فرما، ظالم کو تو پکڑ لے، مظلوموں کی تو مدد فرما، تو سہارا بن جا. ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، بدعت و خرافات سے دور رکھا. انشاءاللہ پھر ملیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.